الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد کانوا ہوداً او نصارا یہودی تھے یا نصرانی تھے قل اانتم اعلم ام اللہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے یا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو چھپائے اس گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل اور بے خبر نہیں ہے
اس سے جو تم کرتے ہو۔ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے وہ جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے ہے وہ جو تم نے کمایا۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے یہود اور نصارہ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو اللہ کے بارے میں جھگڑا تھا اس کا ذکر ہوا، اور اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ تم اللہ کے معاملے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو، جبکہ اللہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ وہ کسی ایک قوم کا، کسی ایک نسل کا، کسی ایک خاندان کا پروردگار نہیں، بلکہ وہ سب کا پروردگار ہے، سب کا خالق اور مالک ہے۔ وہ جس کو چاہے، جس کے اوپر بزرگی اور شرافت اور عظمت عطا فرما دے۔ اس لیے تمہیں ہمارے ساتھ جھگڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر پھر بھی تم باز نہیں آتے تو ٹھیک ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے اعمال۔ اب اس آیت کریمہ میں ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد میں جتنے انبیاء ہیں، یہ سارے کے سارے یہودیت پر یا نصرانیت پر تھے۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ یہ فرما دیں، اَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کی یہودیت اور نصرانیت پر ہونے کا، کیا تمہیں اس کے بارے میں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اس لیے کہ یہ تو تم سے ہزارہا سال پہلے کا معاملہ ہے، اور پھر یہودیت اور نصرانیت تو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کے ہزارہا سال بعد پیدا ہوئی، تورات اور انجیل کے نتیجے میں۔ کہ یہودیت تورات کا نتیجہ ہے اور نصرانیت انجیل کا، جبکہ یہ حضرات تو ہزارہا سال پہلے گزر چکے۔ تو ان کا یہودیت کے عقیدے کے ساتھ، نصرانیت کے عقیدے کے ساتھ، مسیح کی الوہیت کے ساتھ، تثلیث کے عقیدے کے ساتھ، بپتسمہ کے ساتھ، ان کا کیا تعلق ہے؟ دوسرے مقام پر
سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لم تحاجون فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں ہم سے کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم تو وہ لوگ ہو، وہ جھگڑالو لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، کہ تم نے ہم سے جھگڑا کیا اس چیز میں کہ جس کے بارے میں تمہیں تھوڑا بہت علم تھا۔ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو ان باتوں میں ہمارے ساتھ کیوں جھگڑتے ہو جن کا سرے سے تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ ابراہیم علیہ السلام تو یکسو تھے اور مخلص مسلمان تھے، وما کان من المشرکین، اور ان کا شرک سے کوئی تعلق نہیں تھا، جبکہ تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا کر، عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا کر، اور ان کا شرک سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو ہی فرما دیں اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ اور اللہ تو ظاہر ہے اسی کا علم سب سے زیادہ ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا یہودیت اور نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور فرمایا اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور وہ اس گواہی کو چھپا دے۔ وہ گواہی کیا ہے؟ کہ انہیں یہ علم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے اور مسلم تھے، ان کا یہودیت اور نصرانیت سے تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس گواہی کو چھپا رہے ہیں اور اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کا تعلق یہودیت اور نصرانیت سے تھا۔ تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح ان کے پاس اس بات کی شہادت ہے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس طریقے سے جانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے بیٹوں کے بارے میں جانتے ہیں، اتنا پکا یقین ہے۔ اس لیے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ اور آپ کی امت کے بارے میں تورات کے اندر اور انجیل کے اندر بیان فرمایا ہے۔ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اور وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں ان کی علامتوں کے بارے میں، ان کی نشانیوں کے بارے میں پیشن گوئیاں لکھی ہوئی پاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی چھپاتے ہیں۔ تو جو اللہ کی گواہی کو چھپائے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، لیکن فرمایا کہ تمہاری ان حرکات سے اللہ بے خبر نہیں ہے، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کا بدلہ تمہیں دیں گے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، فرمایا کہ یہ جو انبیاء علیہ السلام کی جماعت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر کے آخر تک، یہ ایک مقدس طبقہ تھا، قد خلت جو گزر چکا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا۔
اور ان کے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العزت نے دوسری مرتبہ پھر دہرایا۔ اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو چکا، پہلے بھی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اس میں اللہ نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو خطاب کیا تھا کہ تم جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ نحن ابناء اللہ و احبہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، ہمارا اس خاندان نبوت سے تعلق ہے، تو اس لیے ہمیں اعمال کرنے کی ضرورت نہیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہمارے لیے انہی کے اعمال کافی ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ چلا گیا، اور تم جو کچھ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا، برا عمل لے کر کے آئے گا، اس کا بدلہ اسے دیا جائے گا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر اچھائی کرے گا اس کے سامنے آ جائے گی، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہو۔ اب یہاں پر اللہ نے اس آیت کو دوبارہ لوٹایا ہے، دوبارہ دہرایا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس آیت کو دوبارہ اس لیے دہرایا کہ اس میں دوبارہ دہرانے میں اللہ نے مسلمانوں کو، اہل اسلام کو خطاب فرمایا ہے۔ پہلے اہل کتاب کو خطاب تھا، اور اب دوبارہ خاص طور پر اللہ نے اس آیت کو دوہرا کر کے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو مخاطب فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، تم بھی یہود و نصارہ کی طرح اور اہل کتاب کی طرح اس بھروسے پہ مت بیٹھ جانا کہ ہمارے اکابر نے اور ہمارے اسلاف نے دین کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور دین کے لیے ان کی بڑی قربانیاں ہیں، دنیا کے اندر انہوں نے اسلام کو، دین کو پھیلایا، لہٰذا ہمارے لیے انہی کی نسبت جو ہے وہ کافی، کہ ہمارا تعلق صحابہ اکرام سے ہے، تابعین سے ہے، تبع تابعین سے ہے، ان اسلاف کے ساتھ ہمارا نسبت ہے، ہمارا تعلق ہے، کہ جنہوں نے نصف دنیا تک اسلام کے پرچم کو جو ہے لہرایا۔ اور میں ٹھیک ہے، وہ تمہارے اکابر تھے، تمہارے اسلاف تھے، انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے کلمے کو بلند کیا، اور دین کے لیے انہوں نے محنت کی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، لیکن تمہارے لیے صرف ان کی نسبت کافی نہیں ہے، انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو کر گئے، اب دیکھنا یہ کہ تم کیا کرتے ہو۔ قسطنطنیہ، استنبول کا دارالخلافہ محاصرہ کیا ہوا اسلامی فوج نے، کئی دن ہو گئے ہیں، فتح نہیں ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا۔ عین میدان جنگ میں مسلمانوں میں سے ایک مجاہد اپنی تلوار لے کر کے دشمن کے صف میں گھس جاتا ہے، اور اپنی تلوار کو چلاتے ہوئے ایک کونے سے دوسرے کونے کی طرف جو ہے نکل جاتا ہے، جس طرف تلوار اس کی چلتی ہے لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی اس جرت کو، اس کی بہادری کو دیکھ کر کے کوئی لوگ اسے داد دے رہے ہیں، تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہ آدمی تو خودکشی کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا، جبکہ اللہ رب العزت یہ نہیں چاہتے کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک انسان جو ہے وہ کود جائے اور خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے موت کے حوالے کر دے۔ اور قرآن کریم کی آیت کریمہ کی تلاوت کی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، کہ وہ صحابی ہیں کہ جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ان کے یہاں قیام کیا، عالم دین ہے۔ جب ان لوگوں کی طرف سے یہ دلیل سنی تو بے قرار ہو گئے، بے چین ہو گئے، اور فرمایا اے لوگو، تم جو اس آیت کریمہ کی تفسیر کر رہے ہو غلط کر رہے ہو،
مجھ سے پوچھو یہ آیت اللہ نے ہمارے بارے میں نازل کی ہے، اور ہم بتاتے ہیں کہ اس آیت کو کس وقت اللہ نے نازل کیا، کیوں نازل کیا۔ فرمایا کہ ہم انصار جب اللہ کے رسول مدینہ میں آئے، ہم اسلام کے ساتھ جڑ گئے، سب کچھ اسلام کے لیے ہم نے قربان کر دیا، اور جب اسلام پھیلنے لگا، پھولنے لگا، لوگ اسلام کے اندر داخل ہونے لگے اور خطرات کم ہونے لگے، تو ہم میں سے بعض لوگوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے چھٹی لیتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، کہ جب سے ہم اسلام میں آئے ہیں ہم نے اپنا کاروبار، اپنی کھیتی باڑی، اپنے باغات، اپنی دکانیں، اپنی تجارت سب کچھ چھوڑ دیا، اور اب اتنے مشکل حالات نہیں ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے اللہ کے رسول سے درخواست کرتے ہیں، چھٹی لیتے ہیں، تاکہ جا کر کے اپنے باغات کو سنبھال لیں، اپنی تجارت کو سنبھال لیں، اور کچھ نہج تک پہنچا کر کے پھر واپس آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ جس وقت ہم نے یہ سوچا، یہ مشورہ کیا، تو اس موقع پہ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اے مسلمانوں یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا سوچ رہے ہو، یہ کیسی بات تمہارے دلوں کے اندر آ رہی ہے، یہ کیسا مشورہ کر رہے ہو، یہ تو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو۔ اگر تم ایسا کرو گے، تم تو وہ لوگ ہو کہ جن کا آسمان کو انتظار تھا، اللہ کے فرشتوں کو انتظار تھا کہ اللہ کے ایسے مخلص بندے آئیں اور دنیا سے اس جہالت کی اندھیرے کو مٹا دیں اور لوگوں کو اسلام کی نورانیت سے واقف کریں۔ اب جب کہ اسلام پھیلنے لگا ہے اور تم پیچھے ہٹنے لگے ہو، تم چھٹی مانگتے ہو، تم اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کی طرف، اپنی کھیتی باڑی اور باغات کی طرف دھیان لگاتے ہو، جبکہ تمہارے سامنے انسانیت پڑی ہوئی ہے۔ اگر تم نے انسانیت کی فکر نہ کی تو یہ لوگ کل قیامت کے دن کے بعد جہنم میں جلیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ اس لیے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو فرمایا کہ ہم نے فوراً توبہ کی اور ہم نے کہا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ اس لیے ہم انصار اور مہاجرین مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دو تو ہم دریاؤں میں اپنے گھوڑے ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ دنیا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بھاگتے چلے جاؤ اور اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم دوڑتے چلے جائیں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، وہ تو تمہارے اکابر تھے، اسلاف تھے، تلک امۃ قد خلت، وہ گزر چکے، انہوں نے اپنے حصے کا کام کر لیا، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اب تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، وجعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اللہ نے ان اسلاف کا تمہیں خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، لننظر کیف تعملون، تاکہ دیکھے اللہ رب العزت کہ تم کیا کرتے ہو، تم اپنے حصے کا کتنا کام کرتے ہو۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمارے سامنے تاریخ اسلام ہے، اسپین کا حال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اس وقت برما میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اسپین کے اندر مسلمانوں نے جا کر کے ان حکومت کی بڑی بڑی عمارتیں بنائیں، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں، شاندار مساجد تعمیر کی، الحمراء نامی قلعہ تعمیر کیا، مدینۃ الزہراء نامی شہر بسایا، ایسا شہر بسایا کہ آج بھی سیاح جائیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن دعوت کا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کا، دین کو پھیلانے کا، دوسروں تک پہنچانے کا، اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کا کام نہیں ہوا، تو کان پکڑ کر کے وہاں سے نکال دیے گئے۔
برما میں کس طرح سے اسلام پہنچا، اراکان کے جو مسلمان ہیں وہاں تک اسلام کیسے پہنچا؟ وہ اسلاف تھے، ہارون الرشید کے زمانے میں چند تاجر تھے کہ جو یہاں پر اراکان میں پہنچے، وہاں پر تجارت کی، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے انہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف متوجہ کیا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اور پھر اسی چٹاگانگ اور اراکان کے علاقے میں جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، جس کی سرحد جو ہے چٹاگانگ سے ملتی ہے، یہ مستقل سلطنت تھی مسلمانوں کی، 350 سال تک یہاں پر اسلامی سلطنت رہی ہے انہی روہنگیا مسلمانوں کی۔ 1962 سے پہلے یہاں پر بھی مسلمان آباد تھے اور بڑے مزے میں تھے، بڑے بڑے کارخانے تھے، بڑی بڑی تجارتیں تھیں۔ لیکن آج آپ حال دیکھیں ان کا کہ ان کو زمین کے اندر جو ہے رہنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، سمندروں کے اندر اور خشکی کے کنارے پہ پڑے ہیں۔ انسانیت کے حقوق جو ہے وہ بھی ان کو نصیب نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کتا مر جاتا ہے، کوئی جانور مر جاتا ہے، پورا میڈیا جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے، اور آج جو ہے وہ مسلمان عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا بھی آپ پر جا کر دیکھیں، ان کے ٹکڑے بنائے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی لاشیں جو ہیں دکانوں میں اس طرح لٹکی ہوئی جس طرح کے بکرے اور دمبے کی لاشیں جو ہیں وہ لٹکی ہوتی ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر کے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو بیچا جا رہا ہے، زندہ جلایا جا رہا ہے۔ 1942 سے یہ معاملہ شروع ہوا اور آج تک چل رہا ہے۔ شہریت کے حقوق انہیں نصیب نہیں ہے۔ 1942 میں ایک دن میں 5000 مسلمان قتل ہوئے اور 2012 سے لے کر کے اب مسلسل سلسلہ چل رہا ہے۔ نہ اقوام متحدہ نہ دنیا کے کسی کافر کے سینے کے اندر دل ہے کہ جو ان کی حق میں آواز اٹھائے، اور نہ اسلامی ممالک جو ہیں ان کے کانوں پہ کوئی جوں ریتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمنون کجسد واحد اذا اشتکا عین اشتکا کل واذا اشتکا رأس اشتکا کل۔ مسلمان تو سارے کے سارے ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم میں ایک حصے کے اندر تکلیف ہوتی ہے، سارا جسم جو ہے بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایسی دنیا کے اندر کسی مقام پر ایک مسلمان تکلیف میں ہو، ساری امت مسلمہ کو بے قرار ہونا چاہیے۔ لیکن ان کا حال یہ ہے کہ ان کو رات دن قتل کیا جا رہا ہے، کوئی FIR جو ہے وہ درج نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ان کو حقوق نہیں ہے۔ بھاگنا چاہیں باہر نہیں نکل سکتے، کسی ملک کا سفر نہیں کر سکتے، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس ویزا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ ایک محلے کے اندر رہتے ہیں، ایک برمی عالم کا بھی بیان سن رہا تھا کہ ایک سڑک درمیان میں ہے اور سڑک کے دوسری طرف دوسرا محلہ ہے، تو اس محلے میں سڑک سے پار اپنے بھائی کے گھر جانے کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے، اور جو وہاں جاتا ہے رات نہیں رہ سکتا۔ اس طریقے سے ان کی عصمت دری ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں جو بھیجا ہے، اس تاریخ کو سامنے رکھ کر کے ہمیں بھی اس سے عبرت لینی چاہیے۔ ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ دنیا کے اندر فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھیں، فلاں کا ایک مکان ہے ہمارے 2 ہو جائیں، فلاں کی ایک کوٹھی ہے ہماری 3 ہو جائیں، فلاں کا اتنا بینک بیلنس ہے ہمارا اتنا ہو جائے، فلاں کی گاڑی اتنی ہماری AC ہو جائے، فلاں نے اپنے بیٹی کی شادی اس طرح سے کی، ہم اس دھوم دھام سے کریں۔ بلکہ اللہ رب العزت نے یہاں میں نائب بنا کر کے بھیجا کہ اللہ کے دین کی بات کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو حیوانیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور جو ہمارے مسلمان ہیں ان کی فکر کریں، اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنے اپنے گھروں کا دیکھیں۔ مجھے معلوم ہے ہر گھر کی اندر کیا حال ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ساری امت جو ایک جسم کے مانند میں، آج ہمارا گھر جو ہے باپ بیٹے کے درد کو محسوس نہیں کرتا، بیٹا باپ کے درد کو محسوس نہیں کرتا، بیوی خاوند کے درد کو محسوس نہیں کر رہی، خاوند بیوی کے درد کو محسوس نہیں کرتا، بھائی بھائی کے درد کو محسوس نہیں کرتا۔ ہماری اولادیں ہم سے نکل رہی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بے قرار بے فکر نہ ہو جائیں کہ اپنا مال بڑھاتے رہیں، رات دن کام ہی کے اندر لگے رہیں۔ ہمارا یہ کام نہیں۔ جو کچھ کما لیا بہت کمایا،
اب اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے، اپنے بھائیوں کی فکر کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں کی فکر کرنی، اپنی برادری کی فکر کرنی، سارے مسلمانوں کی فکر کرنی، اور پھر ان غیر مسلموں کی فکر کرنی ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ ہم نے تمہیں کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، ساری راحتیں دی، ساری آرائشیں دی، تم نے کیا کیا؟ ایک ہمارا بچہ، ایک ہماری بچی، ہمارے مسلمانوں میں سے کوئی ایک بھی دین ہو گیا، مرتد ہو گیا، ایک ایک مسلمان سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور بے فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم تو آرام سے رہ رہے ہیں، نہ معلوم کس وقت حالات بدل جائیں اور پھر ہمیں جو ہے نکلنے کا راستہ بھی نہ ملے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے کریکٹر سے دوسروں کو متاثر کرے، جو غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی طرف مائل کرے، اور جو مسلمان ہیں ان کو کلمے کے اوپر مضبوط کرے، ان کو ایمان کے اوپر مضبوط کرے۔ اسلام چند رسومات کا نام نہیں ہے کہ چند رسومات کر لی اور بے فکر ہو گئے، بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے، عقیدے کی فکر کرنی ہے، اعمال کی فکر کرنی ہے، اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے، ساتھ لے کر کے آئیں، زیادہ وقت دیں، مساجد کو آباد کریں۔ آج مسجد ہماری ویران ہے، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، جمعے سے جمعے آ گئے یا عید سے عید آ گئے بس۔ تو اس لیے زیادہ وقت کام بالکل نہ چھوڑیں، یہ نہیں کہ تک اس کام چھوڑ دیں، لیکن وقت مختصر کریں، زیادہ وقت اپنی اولاد کو دیں، ان کی تربیت کریں، صحابہ کے بارے میں، سلف کے بارے میں ان کو بتائیں، ان کے واقعات سنائیں، ان کے عقائد کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔